ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں، ہر طرف دھوئیں کے گہرے بادل ہیں اور مسلسل گولہ باری سے عمارتیں بالکل ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ ہاں، ایک مکمل طور پر تباہ حال شہر کا منظر۔ جی، اور پھر اس تباہ حال شہر کے بالکل بیچوں بیچ جرمن پارلیمنٹ کی چھت پر ایک سرخ پرچم لہراتا ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ یہ واقعی تاریخ کا ایسا موڑ تھا جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ بالکل، تو آج ہم مشتاق علی شان کے ایک نہایت اہم مضمون پر بات کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے ریڈ وکٹری، دی فال آف فیشزم اینڈ برلن۔ اور یہ موضوع محض پرانی تاریخ کی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے ان فیصلہ کن دنوں کی کہانی ہے جب سوویت یونین کی سرخ فوج نے نازی جرمنی کو شکست دی تھی۔ صحیح۔ لیکن اس تحریر کی خاص بات یہ ہے نا کہ یہ اس جنگ کو صرف فوجوں کے ٹکراؤ کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اسے ایک بہت بڑے نظریاتی مارکے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا اسے تفصیل سے کھولتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ سیاسی اور نظریاتی طور پر انتہائی حساس ہے۔ جی ہاں، بالکل حساس ہے۔ اس مضمون میں واضح طور پر بائیں بازو اور کمیونزم کی حمایت نمایاں ہے اور فیشزم کی شدید مخالفت کی گئی ہے۔ اس جائزے میں ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ دوسری جنگ عظیم میں سوویت یونین کی اس کامیابی کو محض ایک فوجی فتح کے بجائے اتنی بڑی نظریاتی فتح کیوں سمجھا جاتا ہے، اور اس میں چھپی انسانی قربانیوں کی داستان کیا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم جنگ کی ہولناکیوں کی طرف جائیں، ان دو بڑے نظریات کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ ایک طرف فاشزم تھا، جسے ہم انتہائی دائیں بازو کی آمریت کہہ سکتے ہیں۔ اس نظام میں ایک مطلق العنان حکمران ہوتا ہے، نسل پرستی عروج پر ہوتی ہے اور ریاست کو فرد سے بالاتر سمجھا جاتا ہے۔ ہٹلر کا نازی جرمنی اس کی سب سے بڑی مثال تھی۔ اور دوسری طرف کمیونزم تھا، جس کا دعویٰ تھا کہ وہ طبقاتی نظام کو ختم کر کے محنت کش عوام کو طاقت دے گا۔ تو دراصل یہ لڑائی صرف زمین کے قبضے کی نہیں تھی نا؟ جی بالکل نہیں تھی، یہ اس بات کی لڑائی تھی کہ مستقبل کی دنیا کس اصول پر چلے گی۔ تو اسی تناظر میں واپس چلتے ہیں 30 اپریل 1945 کے اس دن کی طرف جب برلن کے اس ملبے پر وہ مشہور سرخ پرچم لہرایا گیا۔ ہاں، وہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کامریڈ سارجنٹ یکوروف اور کامریڈ سپاہی کانتاریا نے نازی پارلیمنٹ یعنی ریشٹاگ پر درانتی اور ہتھوڑے والا پرچم نصب کیا۔ اور 2 مئی تک تو پورا برلن شہر مکمل طور پر سرخ فوج کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس فتح کو دنیا کے سامنے پیش کیسے کیا گیا۔ اچھا جی، اکثر لوگوں نے مشہور فوٹوگرافر یوگنی خالدئی کی وہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں وہ سوویت فوجی پرچم لہرا رہے ہیں۔ وہ تصویر دراصل تاریخ کے چند دلچسپ ترین رازوں میں سے ایک ہے۔ وہ کیسے؟ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ تصویر عین لڑائی کے وقت نہیں لی گئی تھی، بلکہ اسے تھوڑا بعد میں دوبارہ اسٹیج کیا گیا تھا۔ ارے واہ، واقعی؟ جی ہاں، فوٹوگرافر وہ بڑا سا پرچم خاص طور پر ماسکو سے اپنے ساتھ لایا تھا تاکہ اس لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر سکے۔ یہ تو واقعی ایک زبردست تاریخی حقیقت ہے۔ اس تحریر کے مطابق یہ تصویر محض فوجیوں کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ جبر کی سب سے بڑی علامت یعنی سواستیکا کو اکھاڑ پھینکنے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ یہ ثابت کر رہی تھی کہ فسطائیت کی آمریت پر عوامی طاقت غالب آ چکی ہے۔ جی ہاں، بالکل یہی پیغام تھا۔ اگر میں آج کے جدید دور کی زبان میں بات کروں نا تو یہ ایک ایسی وائرل تصویر تھی جس نے بغیر کوئی پریس کانفرنس کیے پوری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی گیم ختم ہو چکی ہے اور اب دنیا میں نیا نظام آ رہا ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم اس پرچم لہرانے کے لمحے کو دیکھتے ہیں تو یہ بظاہر ایک دن کی کامیابی لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بس فوجیں داخل ہوئیں اور فتح مل گئی۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ برلن تک پہنچنے کا یہ سفر انتہائی طویل، خونریز اور ہٹلر کے ایک بہت بڑے غرور کا نتیجہ تھا۔ اور وہ بربروسا پلان والا غرور؟ بالکل، اس غرور کا نقطہ عروج
22 جون 1941 کو دیکھا گیا جب ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کرنے کے لیے اپنے مشہور باربروسا پلان کا آغاز کیا۔ ہٹلر اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں مکمل طور پر چور تھا۔ وہ اس سے پہلے کافی ممالک کو ہرا چکا تھا نا؟ جی، وہ چیکوسلوواکیہ، پولینڈ، رومانیہ، ہنگری اور فرانس جیسے ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجا چکا تھا۔ اس کی فوج کو لگتا تھا کہ سوویت یونین بھی ان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگا، اور وہ چند ہی دنوں میں پورا ملک فتح کر لیں گے۔ بالکل یہی سوچ تھی۔ یہ تو بالکل ایسا تھا جیسے کوئی طالب علم پورے سال کتاب کو ہاتھ بھی نہ لگائے اور پھر سوچے کہ وہ بغیر تیاری کے فائنل امتحان دینے جائے گا اور ٹاپ کر لے گا۔ بہت زبردست تشبیہ ہے۔ طاقت کا نشہ انسان کو حقائق سے اندھا کر دیتا ہے۔ ہاں، ہٹلر کو لگا کہ یہ ایک بلٹس کریگ یعنی بجلی کسی تیزی والی جنگ ہوگی، مگر زمینی حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ تیز رفتار جنگ کے بجائے نازی افواج کو تاریخ کے بدترین اور طویل ترین محاصروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مضمون میں 3 بڑے محاصروں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اسٹالن گراڈ کی جنگ جو 125 دن تک جاری رہی، پھر اودیسا کی بندرگاہ کا محاصرہ جس نے 250 دن تک دشمن کو الجھائے رکھا، اور تیسرا لینن گراڈ کا محاصرہ جو حیرت انگیز طور پر 900 دن تک جاری رہا۔ ذرا اس بات پر رکتے ہیں۔ 900 دن یعنی تقریباً 2.5 سال، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ ایک شہر کا محاصرہ ہوا تو ہمارے ذہن میں بس فوجوں کے کھڑے ہونے کا خاکہ ابھرتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ شہر کا بیرونی دنیا سے رابطہ مکمل طور پر کٹ گیا۔ خوراک ختم ہو گئی۔ ہاں، خوراک ختم ہو گئی، سردی -30 ڈگری تک جا رہی ہے اور مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ دیکھیں، لینن گراڈ میں لوگ زندہ رہنے کے لیے ناقابل تصور حد تک گئے۔ وہ جوتوں کا چمڑا ابال کر پینے پر مجبور ہو گئے۔ ہو خدایا! جی، دیواروں سے وال پیپر اتار کر اس کی گوند کھائی۔ جب برف باری کے دوران جھیل لاڈوگا جم جاتی تو وہ اس جمی ہوئی جھیل کے اوپر سے ٹرکوں کے ذریعے ایک انتہائی خطرناک راستہ بناتے۔ اسے غالباً کچھ نام بھی دیا گیا تھا۔ جی، اسے زندگی کی شاہراہ یا روڈ آف لائف کہا جاتا تھا، تاکہ تھوڑا بہت راشن شہر کے اندر لایا جا سکے۔ اور اسی ہولناک صورتحال کے نتیجے میں جو اعداد و شمار سامنے آئے وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ جی، میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ اس پوری جنگ میں سوویت یونین کے 2.5 سے 3 کروڑ یعنی 25 سے 30 ملین باشندے مارے گئے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا صرف احکامات ماننے والی کوئی فوج یا محض اسلحہ کسی قوم کو 2.5 سال کے محاصرے اور 3 کروڑ جانوں کے ضیاع کے باوجود کھڑا رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا جذباتی اور نظریاتی محرک تھا، اور جب اعداد و شمار اور کروڑوں اموات کا ذکر دماغ کو سن کر دیتا ہے تب معاشرے اپنی مزاحمت کو الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ادب اور شاعری اس نظریاتی جنگ کا ایک انتہائی طاقتور ہتھیار بن کر ابھرتے ہیں۔ اس تحریر میں بہت خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اس جنگ کے اثرات صرف یورپ تک محدود نہیں رہے۔ جی، انہوں نے برصغیر کے ادب کو بھی متاثر کیا۔ ساحر لدھیانوی کی وہ مشہور نظم اسی سرخ فتح سے متاثر ہو کر لکھی گئی تھی۔ وہ اشعار واقعی کمال ہیں۔ بالکل، کیا آپ وہ اشعار سنائیں گی؟ جی بالکل۔ ساحر نے لکھا تھا، برتر اقوام کے مغرور خداؤں سے کہو آخری بار ذرا اپنا ترانہ دہرائیں، اور پھر اپنی سیاست پہ پشیماں ہو کر اپنے ناکام ارادوں کا کفن لے آئیں۔ واہ، کیا کمال کے الفاظ ہیں! یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی تھی بلکہ ذہنوں میں بھی لڑی جا رہی تھی۔ اور صرف برے صغیر میں ہی نہیں نا، سوویت یونین کے اندر بھی شاعری ایک انقلابی طاقت بن چکی تھی۔ مضمون میں قازقستان کے ایک بزرگ شاعر کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نام جامبول جبابائے تھا۔ اچھا، جنگ کے دوران ان کی لکھی ہوئی نظم جس کا عنوان اسٹالن تھا ایک انقلابی ترانہ بن چکی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قازق نظم کی گونج ہندوستان تک پہنچی۔ مخدوم محی الدین کے ذریعے نا؟ جی ہاں، مخدوم محی الدین نے اسے اردو کے سانچے میں ڈھالا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سوچے ذرا، ایک قازق بزرگ شاعر کچھ لکھتا ہے، وہ خندقوں میں لڑنے والے فوجیوں کو گرماتا ہے، اور ہزاروں میل دور ایک اردو کا شاعر اسے اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہے۔ اور وہ اشعار بھی بڑے ولولہ انگیز تھے۔ ہاں، وہ اشعار کچھ یوں تھے: برق پا وہ میرا
رہوار کہاں ہے لانا، تشنہ خون مری تلوار کہاں ہے لانا، میرے نغمے تو وہاں گونجیں گے، ہے میرا قافلہ سالار جہاں، اسٹالن۔ زبردست۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ نظمیں عملی طور پر کام کیسے کرتی تھیں؟ جب ایک سپاہی -30 ڈگری سینٹی گریڈ کی برف باری میں خندق کے اندر بیٹھا ہے، اس کے ساتھی مارے جا رہے ہیں، اور سامنے سے جدید جرمن ٹینک آ رہا ہے۔ بالکل، تو یہ الفاظ اسے یاد دلاتے تھے کہ وہ صرف ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ ایک بہت بڑے نظریاتی مقصد کے لیے کھڑا ہے۔ اور اس نظریاتی طاقت نے سب سے کڑا امتحان جس محاذ پر دیا نا، وہ اسٹالن گراڈ تھا۔ جولائی 1942 سے لے کر دسمبر 1942 تک جاری رہنے والی یہ لڑائی تاریخ کے عظیم ترین مارکوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے وہاں فوجوں کا تناسب بہت حیران کن تھا۔ جی، ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ فیشسٹ جرمنی کے پاس 260 ڈویژن تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں سرخ فوج کے پاس محض 80 ڈویژن تھے۔ ارے واہ، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ میں اگر اسے آج کی کارپوریٹ دنیا کے کسی ہاسٹائل ٹیک اوور سے تشبیہ دوں نا، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی جس کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، وہ ایک چھوٹے سے اسٹارٹ اپ کو نگلنے آ رہی ہو۔ بالکل ایسی ہی صورتحال تھی۔ وسائل کے حساب سے تو اسٹارٹ اپ کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ اسٹارٹ اپ الٹا اس کارپوریٹ دیو کو ایسا دھچکا لگاتا ہے کہ مطلب وہ دیوی دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ ذرا یہ سمجھائیں کہ آخر انس ڈویژن نے 260 ڈویژن کو کیسے ہرایا؟ خالصتاً لاجسٹکس کے لحاظ سے یہ کیسے ممکن ہوا؟ دیکھیں، اس کا جواب اس شہر کے ملبے اور ان کے لڑنے کے طریقے میں چھپا ہے۔ جب جرمن بمباری نے اسٹالن گراڈ کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تو ان کے اپنے ہی ٹینک اسی ملبے میں پھنس کر رہ گئے۔ اچھا، یعنی بمباری کا انہیں ہی نقصان ہوا؟ جی ہاں، پھر سرخ فوج نے روایتی جنگ کے بجائے شہری گوریلا جنگ شروع کر دی۔ وہ ہر گلی، ہر عمارت اور ہر کمرے کے لیے لڑے۔ مشہور سوویت سنائپرز نے عمارتوں کے کھنڈرات میں چھپ کر جرمن فوجیوں کا جینا محال کر دیا۔ اور پھر روس کی وہ جان لیوا سردی بھی تو آ گئی تھی نا؟ بالکل، جس کے لیے جرمن فوج بالکل تیاری نہیں تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مصنف اس فتح کا ایک بہت بڑا سہرا سوویت قیادت کی ثابت قدمی کو بھی دیتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک انتہائی ذاتی اور دردناک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ جی، کامریڈ اسٹالن کے بیٹے کا واقعہ؟ بالکل، اسی جنگ کے دوران اسٹالن کا اپنا بیٹا یاکوو محاذ پر لڑتے ہوئے نازیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ جرمن افواج نے پیشکش کی کہ وہ یاکوو کو رہا کر دیں گے، لیکن اس کے بدلے میں انہیں اپنے وہ اعلیٰ جنرل واپس چاہیے تھے جو سوویت فوج نے قید کیے تھے۔ اور اسٹالن نے انکار کر دیا تھا؟ جی، اسٹالن نے ایک سربراہ کے طور پر یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ ایک سپاہی کے بدلے فیلڈ مارشل کا سودا نہیں کریں گے۔ یاکوو نے بالآخر جرمن قید میں شدید اذیتیں برداشت کرتے ہوئے جان دے دی، مگر قیادت نہیں جھکی۔ ذرا رکیے، میں اس بات کو ایک اور زاویے سے دیکھتی ہوں۔ انسانیت کے ناطے کیا یہ فیصلہ انتہائی بے رحم اور صفاقانہ نہیں لگتا؟ کس لحاظ سے؟ مطلب ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو مرنے کے لیے چھوڑ رہا ہے، کیا اس طرح کے رویے سے فوج میں خوف نہیں پھیلے گا کہ جب لیڈر کو اپنے سگے بیٹے کی پرواہ نہیں تو کل کو وہ ہمیں بھی آسانی سے مرنے کے لیے چھوڑ دے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے آپ کا، اور انسانی ہمدردی کے زاویے سے یہ واقعی بہت صفاقانہ فیصلہ لگتا ہے۔ لیکن دیکھیں، جنگی نفسیات بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ اس فیصلے نے سوویت عوام اور میدان میں لڑنے والی فوج کو ایک بہت مضبوط پیغام دیا، یہ کہ قیادت صرف غریبوں کے بچوں کو مرنے کے لیے آگے نہیں کر رہی، بلکہ وہ خود بھی اسی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے جس سے ایک عام شہری گزر رہا ہے۔ یعنی اس سے ان کا اعتماد بڑھا۔ بالکل، جب اوپر بیٹھے ہوئے لوگ قربانی دیتے ہیں نا، تو عوام کے حوصلے ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہو جاتے ہیں، اور شاید یہی وہ ثابت قدمی تھی جس کی بدولت سرخ فوج نے نہ صرف اسٹالن گراڈ کا دفاع کیا بلکہ جرمن فوج کے 90,000 سپاہیوں کو ان 24 جنرلوں سمیت قیدی بنا لیا۔ اور 90,000 فوجیوں کا ہتھیار ڈالنا ہٹلر کی اس نام نہاد ناقابل تسخیر فوج کے غبارے سے ہوا نکلنے کے مترادف تھا۔ جی بالکل۔ اسٹالن گراڈ کی یہ فتح محض ایک شہر کا دفاع نہیں تھا، وہ پوری جنگ کا ایک فیصلہ کن موڑ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ جرمن فوج اس کے بعد جو پیچھے ہٹنا شروع ہوئی تو پھر رک نہ سکی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر سے جوڑیں تو اسٹالن گراڈ سے شروع ہونے والی یہ جوابی کارروائی
بالآخر 8 اور 9 مئی 1945 کو برلن کے زوال کی صورت میں اپنے انجام تک پہنچی۔ وہ دن جب ہٹلر نے خودکشی کی تھی۔ جی، ہٹلر نے اپنے بنکر میں خودکشی کر لی اور نازی افواج نے باقاعدہ طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ مصنف کے الفاظ میں 9 مئی 1945 وہ دن تھا جب سرخ فوج نے فاشزم کو اس کے اپنے ہی گھر میں تہ دیک کر دیا۔ یعنی وہ جنگ جو جرمنی نے سوویت یونین کو تباہ کرنے کے لیے شروع کی تھی نا، وہ جرمنی کے اپنے ہی دارالحکومت پر قبضے اور فاشزم کی مکمل تباہی پر ختم ہوئی۔ اور مصنف اس تحریر کو صرف یہاں ختم نہیں کرتے، بلکہ وہ اس فتح کے ان عالمی اثرات کو بھی بیان کرتے ہیں جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ ہاں، وہ ایک نئی صبح کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کے نزدیک اس عظیم فتح کے نتیجے میں مشرقی یورپ سے لے کر چین، کوریا، ویتنام اور منگولیا تک کمیونزم اور اشتراکیت کی ایک نئی صبح طلوع ہوئی، ایک نیا عالمی بلاک وجود میں آیا۔ اور سوویت یونین نے خود کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بالکل، جس سوویت یونین کو ہٹلر نے مکمل طور پر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا، اس نے جنگ کی اسی راکھ سے اٹھ کر اپنی اثر نو تعمیر کی اور دنیا کی ایک عظیم سپر پاور بن کر ابھرا۔ یہاں ہم ایک بار پھر اس تحریر کے غیر جانبدارانہ جائزے کی طرف آتے ہیں۔ مصنف نے اس مضمون کا اختتام کچھ انتہائی جذباتی اور نظریاتی نعروں پر کیا ہے۔ جی، لال سلام والے نعرے۔ انہوں نے لکھا ہے، لال سلام سوویت یونین اور سوویت عوام، لال سلام کامریڈ اسٹالن اور لال سلام سوویت سرخ فوج۔ ہم ان نعروں کو مصنف کی اپنی نظریاتی وابستگی اور ان کے ذاتی جذبات کے اظہار کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ الفاظ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس جنگ سے جڑے جذبات آج بھی کچھ نظریاتی حلقوں میں کتنے گہرے ہیں اور وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، تاریخ کو پڑھتے وقت ان جذبات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، چاہے آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اگر ہم آج کے اس پورے جائزے کو سمیٹیں تو اس سے جو سب سے بڑا سبق سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم محض زمینوں پر قبضہ یا وسائل چھیننے کی روایتی جنگ نہیں تھی۔ جی، وہ نظریات کی جنگ تھی۔ بالکل، یہ دراصل نظریات کی بقا کی جنگ تھی۔ فاشزم بمقابلہ کمیونزم، اور دنیا کو فاشزم کے ایک ظالمانہ اور نسل پرست نظام سے نجات دلانے کے لیے انسانیت کو کروڑوں جانوں کی وہ قیمت چکانی پڑی جس کا تصور کرنا بھی آج ہمارے لیے محال ہے۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے جو میں آج یہاں سوچنے کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ یہ تاریخی حقیقت بتاتی ہے کہ ایک مخصوص نظریے نے اپنی بے پناہ قربانیوں سے دنیا کو فیشزم کے اندھیرے سے بچایا، اور پھر وہ نظریہ ایک نئی صبح اور آزادی کا وعدہ لے کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا۔ جی، لیکن تاریخ کے طالب علم کے طور پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی غالب نظریہ طاقت پکڑ کر دنیا میں پھیلنا شروع ہوتا ہے تو ہم یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں کہ کب کوئی نظریہ آزادی اور برابری لے کر آ رہا ہے اور کب وہ خود ہی اپنے اندر ایک نئے قسم کا تسلط اور کنٹرول بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ جی، یہ وہ پیچیدہ سوال ہے جو ہمیں ہمیشہ حال کو پرکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔